الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بھلا کر سکتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ تو آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اور اس کی شان ان چیزوں کے کرنے سے بہت بلند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے۔ دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے۔ تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ و انجم، تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ و انجم، دنیا کے انجمن میں نور و ضیاء بھی تو ہے۔ ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے اور دل کی دوا بھی تو ہے۔
حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضان مبارک کے شروع سے بعض اوقات شعبان کے آخری جمعے میں اور کبھی رمضان کے آغاز میں سے دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ، جس کے لیے اللہ نے یہ سارا عالم بنایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یہ سارا جہان بنایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے ہیں، چونکہ یہ مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، جس شخص کا بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم سے تعلق صحیح ہے، اس کو قرآن کریم کی جلد سے باہر چومنا اور چاٹنا نہیں، کھول کر بھی دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر صرف اسی مسئلے پر زور دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دیگر چیزیں جو عبادات سے متعلق ہیں، یا کچھ چیزیں جو معاشرت و معاملات سے متعلق ہیں، وہ ضمنی اور طبعی ہیں۔ یہ یاد رکھیے اسی طرح۔ مجھے صحیح تاریخ تو یاد نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کا اسلوب دیکھا جائے، اس کے اندر یہی نظر آتا ہے۔ مثلاً اللہ کی توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، جہاد کا بیان ہے، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے، نکاح اور طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں۔ اب جو آدمی قرآن کریم کو صحیح اسلوب سے سمجھتا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت، قرض، لین دین کے جو مسائل ہیں، یہ امور انتظامیہ ہیں، کیونکہ جو مسلمان ان چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنا لے گا، باہم لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ مسلمان یا ایک انسان دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کے لیے عدالتوں کے اندر نہیں جائے گا اور اپنا پیسہ وہاں خرچ نہیں کرے گا۔ جھگڑا چاہے نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، لین دین کا ہو، ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنانے والے ہوں گے تو ان کا پیسہ ان فضول جگہوں میں خرچ ہونے کی بجائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔
یہ صرف زکوٰۃ ہی کی شکل میں نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات کی شکل میں نہیں ہوتا، اس کا سب سے اہم معاملہ ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں یہ پیسہ خرچ ہو۔ تو امور انتظامیہ کو اس لیے بیان کیا تاکہ ان کو ٹھیک کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ اس طرف ہو، وہ پیسہ وہاں خرچ کرنے کے بجائے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ وہ کیوں خرچ کریں گے؟ تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکے۔ کل ہی میں بیٹھا کسی کا بات کر رہا تھا، نیٹ پر میں نے دیکھا کہ انڈیا میں ہندو درندے مسلمان ایک نوجوان کو اس انداز سے مار رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے فوراً بند کر دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا دیکھنا۔ کلہاڑیوں کے ساتھ اور ہتھوڑوں کے ساتھ اس کے سر پر مار رہے ہیں، وہ چیخ پکار کر رہا، خدا کی قسم خون کھولتا ہے۔ اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مسلمان نے جہاد کو نہ چھوڑا ہوتا، اللہ کی قسم کبھی بھی دنیا کا کسی خطے میں کوئی کافر ایک مسلمان پر ظلم نہ کر سکتا۔ نبی کا طریقہ جب مسلمان نے چھوڑا اور مسلمانوں پر ایسے کفار کے ایجنٹ مسلط ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو دہشت گردی قرار دیا۔ جو بات یہود و نصارہ بھونکتے ہیں وہ مسلمانوں کا سربراہ بھی وہی بات کہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے یہ دہشت گردی ہے، تو پھر کبھی جہاد نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ بات میں قرآن کی کر رہا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے امور انتظامیہ کو ٹھیک کرو تاکہ تمہارا پیسہ غلط جگہوں میں عدالتوں میں نہ خرچ ہو۔ وہ پیسہ جب بچے گا خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، اور وہ کیا ہے، وہ جہاد کے اندر خرچ ہوگا۔ جیسا کہ حضور کی زندگی میں مسلمانوں کا مال اس کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ آپ حضرات کئی بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے علماء سے، غزوہ تبوک کے اندر 40,000 کا لشکر تھا، اس وقت مسلمانوں نے کس انداز سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا۔ فاروق اعظم اپنا آدھا مال خدا کی راہ میں لے کر آ گئے، اور صدیق اکبر سب کچھ جھاڑو دے کر خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 کا لشکر کا انتظام کیا، یہ پیسہ ہی تو تھا، اور اس پر بھی ان کی فیاضی کا جوش ختم نہیں ہوا۔ پھر مزید 1,000 اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دولت مند انسان تھے، لیکن یہ بھی کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کتنے بنگلے چھوڑے تھے، کتنے بینک بیلنس چھوڑے تھے، اور کتنے نقد پیسہ چھوڑا تھا، یہ سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ ہم جن صحابہ کا نام لیتے ہیں ان صحابہ کی زندگی کس انداز سے تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امور انتظامیہ کو ٹھیک کرو تاکہ تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی بالادستی کے لیے، مسلمانوں کی شوکت اور ان کا دبدبہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ اور وہ شوکت کس سے ہوگی؟ جہاد فی سبیل اللہ سے۔ میں سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جہاد کا عمل جو فاروق صدیق اکبر نے شروع کیا تھا، اور خصوصاً مسلمہ کذاب کا اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ انہوں نے فروغ کیا تھا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، روشن باب ہے، کوئی بھی باشعور مسلمان اس سے بے خبر نہیں، لیکن باشعور کی بات کر رہا ہوں۔ جس آدمی کا زندگی کا مقصد صرف کمانا، کھانا اور سونا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کیا تھے، محمد رسول اللہ کیا تھے۔ وہ صرف ان کا نام سن کر چوم چاٹ سکتا ہے، ان کی زندگی سے کچھ آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کہاں؟ جہاد میں۔ جہاد کیوں ہے؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ۔ جہاد کون کرتا ہے؟ خدا کا نبی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہوگا 29 ایک کم 30 غزوات میں بنفس نصیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ یہ کوئی دیوانگی تھی؟ آج کا جو لبرل ہے، اسلام بیزار طبقہ ہے، کفر پسند طبقہ، وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے کا سارے دہشت گرد تھے۔ وہ محمد رسول اللہ کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن اندر اس کا یہی بغض ہوگا کہ مسلمانوں کا پیغمبر بھی دہشت گرد تھا اور اپنی امت کو دہشت گردی سکھائی ہے۔ نہیں بھائی، مکی زندگی کے اندر مسلمان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، وہاں مار کھاتے رہے۔ جب مدنی زندگی میں اللہ کی طرف جہاد کی اجازت ہوئی، پھر دنیا کا کوئی ماں کا لال نہیں تھا کہ مسلمان کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا، کوئی ہاتھ اٹھا سکتا۔
مسلمان بڑھتے ہی چلے گئے اور چڑھتے چلے گئے، یہ جہاد کی برکت سے۔ بات عرض کر رہا اس حدیث کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ، اس حدیث کو نوٹ کر لینا، اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، مسلمانوں جب تم اپنے کاروبار میں لگ گئے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم خرید و فروخت اور کاروبار میں لگ گئے، مصروف ہو گئے، وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، یا کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی، پہلے اب تو ٹریکٹر آ گئے، اس میں بیلوں پر ہل چلایا کرتے تھے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد تم نے چھوڑ دیا، یعنی تم کاشتکاری میں لگ گئے یا دکانداری میں لگ گئے اور جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تم پر ایک ایسی ذلت مسلط کریں گے، لا ینزعہ، اس ذلت سے تمہیں اس وقت تک نہیں بچائیں گے، نہیں نجات دیں گے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین جہاد کی طرف، عمل جہاد کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ سوشل میڈیا نے تو ساری دنیا کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کا پڑوسی ملک ہے، اگر پاکستان کا مقتدر طبقہ جہاد کو دہشت گردی نہ کہتا، عملی طور پر جہاد کرنے کا یہاں کا جو اوپر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کا ذہن ہوتا، ان کی سوچ ہوتی، ہماری فوج کا جذبہ بھی جہاد کا ہوتا اور مجاہدین جو ہیں ان کو اجازت دی جاتی، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر مسلمانوں کا صحت سا کام نہ ہوتا۔ وہ پرامن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہماری سوچ ہے جہاد کے بارے میں وہی سوچ پاکستانیوں کی ہے، جو امریکہ سے ان کو سبق ملا ہے وہی پوری دنیا کے لوگوں کی ہے۔ پھر مسلمانوں کی مقدر کے اندر سوائے ذلت کے، خواری کے، مار کھانے کے، تباہ برباد ہونے کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاد کیوں کیا جائے گا؟ رسالت کے لیے، خدا کے نبی کا یہ عمل، نبی کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ نبی کا کیا پیغام تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ آپس میں جوڑ ہے، مقصود اللہ کی توحید ہے، اس کے بیان کرنے کے خدا نے پیغمبر بھیجے۔ نبی کا راستہ جس نے روکا اس کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، لیکن مال خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب اندرونی طور پر آپ پرامن ہو۔ اگر تمہارے جھگڑے، لڑائی، نکاح، طلاق، عدت کے ساتھ وسیعت، وراثت اور قرض کے معاملات کا جھگڑے ہوتے رہے تو تم اس پیسے کو جہاد میں خرچ کرنے کے بجائے عدالتوں میں خرچ کرو گے۔ یہ ربط ہے قرآن کریم کے مضامین کا آپس میں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، قرآن بھیجا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ سورہ انبیاء پڑھ کر دیکھ لیں، وما ارسلنا من رسول الا من قبل من رسول الا نوحی الیہ، میرے نبی آج سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے، ہم ہر رسول کی طرف یہ پیغام بھیجتے ہیں، انہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں میرے سوا۔ ہر رسول کی طرف یہ پیغام بھیجا، یہ اعلان کرو کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس کے لیے اللہ نے سارا جہان بنایا، اس کے لیے اللہ نے سارے نبی بھیجے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو پیغام دیا، اس کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے مہینے میں جس دن میں آیا ہوں، آج 26واں سال، تاریخ مجھے صحیح طریقے سے یاد تو نہیں، ستمبر کا مہینہ تھا 1973 میں جب میں اس مسجد میں آیا تھا۔ اس کے بعد جو رمضان بھی آیا ہے، کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کی توحید کا مسئلہ میں نے بیان نہ کیا ہو، الحمدللہ العظیم۔ اور پھر بعض اوقات یہ مسئلہ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے تک چلتا رہتا ہے۔ آج بھی اس مسئلے کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ کی توفیق شامل ہوگی تو شاید اگلے جمعے پر بھی ہو۔ اس کے بعد آگے عید آ رہی ہے، اس کے لیے قربانی کے مسائل بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کو منظور ہوگا، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر جو مسائل بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ میرے اللہ نے میرے دل و دماغ کے اندر اس مسئلے کی اہمیت کو ایسا بٹھایا ہے کہ میں اس کو کبھی نہیں بھولا، اور جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو بیان کا ملکہ عطا فرما، اس کی بنا پر میں نے ہر زاویے سے قرآن کریم کی روشنی کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا۔ قبولیت میرے رب کے پاس ہے، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، میرے بیان میں کمی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں نقص ہو سکتا ہے، میرے نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں، میرا رب راضی ہو جائے، یہی میرا مقصد ہے، کسی کی واہ واہ مقصود نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 18، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا مسئلے کی صورت کھول کر میں پیش کر دوں۔ دنیا میں جتنی مشرک قومیں گزری ہیں جن کے شرکی عمل کے خلاف اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھیجے، ان کے شرک کی کئی قسمیں تھیں۔ من جملہ ان میں سے یہ بھی تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کو بھی وہ اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ بہت بلند اور بہت دور ہیں اور ہم بہت نیچے ہیں، اللہ بہت اونچا ہے، یہ درمیان میں واسطے ہیں، ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن کریم نے ہر قسم کے شرک کی تردید کی ہے، ان میں سے اس کی بھی تردید کی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ سوچ کہ اللہ بہت دور ہے، یہ بالکل باطل دور ہے۔ سورہ بقرہ میں غالباً پہلا ہی پارہ ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، دوسرا پارہ، جزاکم اللہ، لیکن ہے سورہ بقرہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ ابعید ربنا فننادیہ، ہمارا رب دور ہے تاکہ ہم چیخ چیخ کر اسے پکاریں، ام قریبن یا نزدیک ہے فنناجی ہے، سرگوشیوں کے اندر آہستہ آہستہ چپ کے پکاریں، کیا ہے صورتحال؟ صحابہ پہ قربان جائیں، ان کے دل کے اندر جو بات آئی، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کر دیا، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا۔ تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے حبیب، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا رب دور ہے یا نزدیک ہے، انہیں بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں بڑا نزدیک ہوں۔ یہ سوچ کہ اللہ بہت دور ہے، کوئی کہے کہ ہم چلا کر پکاریں، کوئی کہے کہ کسی کو واسطہ بنائیں، کسی کی سفارش کرائیں، اللہ نے جواب فرمایا ان کو بتا دو فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنے نزدیک ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اتنے قریب ہیں کہ اس کی زندگی کی رگ شارگ بھی اتنی قریب نہیں ہے۔
اتنے قریب ہیں. اس کے دل میں خیالات جو اٹھتے ہیں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اب اس بندے کے دل میں کیا خیالات پیدا ہوں گے. ہم اتنے قریب ہیں. قرآن کریم میں انہ یعلم السر و اخفا، انہ یعلم السر و اخفا، اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ تو رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے. جو ایک راز ہے، ایک آدمی کے دل میں راز ہے، دوسرا نہیں جانتا. اللہ فرماتا ہے انہ یعلم السر، اس راز کو اللہ جانتے ہیں. وہ اخفا، اس راز سے بھی زیادہ مخفی چیز کو جانتے ہیں. وہ مخفی کیا ہے؟ جو چیز ابھی اس بندے کے دل میں آئی نہیں، راز بنی نہیں، اللہ پہلے سے جانتا کہ آئندہ کس زمانے میں اس کے دل میں آئے گی. اللہ کا علم تو ایسا ہے. تو اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ بہت قریب ہیں. اس کے لیے نہ کسی سفارشی کی ضرورت ہے اور نہ چلانے اور پکارنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارنا ہے تو گڑ گڑا کر پکارو، چپکے سے پکارو، چلا چلا کر نہیں. انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کاش کہ آج کے مسلمان کا قرآن سے تعلق جڑ جائے. اللہ سے دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ ہمارا تعلق اپنی کتاب کے ساتھ ایسا جوڑ دے کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے. ہم بولیں تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے بولیں، اپنی ہدایت کا سامان بھی کریں، اپنے متعلقین کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کی ہدایت کا سامان بھی کر سکیں. اور کل اللہ کے سامنے جائیں تو خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں، ذلت و خواری کے ساتھ سامنا نہ ہو. اللہ یہ نہ پوچھیں کہ میری کتاب کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا تھا. ہر وقت تو موبائل کے اندر گھسا رہتا تھا، کبھی ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، دوسرے ناول پڑھتا رہتا تھا، میری کتاب کے ساتھ کیا تعلق کیا؟ میرے دوستوں اس وقت جواب بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کھلی آنکھوں سے اس دنیا میں دی ہوئی جتنی بھی زندگی کی سانسیں ہیں، ان سانسوں سے کام لے لیجئے، یہ واپس نہیں آئیں گی. اور پورے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سے مانگو. اس مانگنے پر خدا راضی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ سے مانگے یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے، ہمارے دل کی کھڑکیاں کھول دے اور قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، ایسی سمجھ جو خود ہماری ہدایت کا سامان بھی بنے، ہمارے اہل خانہ متعلقین کی ہدایت کا سامان بنے اور ہمارے تمام جاننے والوں تک بھی یا اللہ ہدایت کا پیغام پہنچ جائے. یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں میری خوانا ذات نہیں، اللہ کے قرآن سے پیش کر رہا ہوں. تو شرک کی ایک قسم یہ قرآن کریم نے بیان کی. کہتے ہیں یہ اساڑیاں سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے. یہ بظاہر تو معمولی سی بات ہے لیکن یہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے. جو شخص یہ کہتا ساڑیاں سندا نہیں تو گویا خدا کی تردید کر رہا ہے. یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ رب دور ہے یا نزدیک ہے، بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بڑا قریب ہوں، نزدیک ہوں. کتنا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھ سے جب بھی کوئی مانگتا ہے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. یہ کس کا اعلان ہے؟ اور جو شخص یہ کہتا ساڑیاں سندا نہیں تو یہ خدا کی تردید نہیں کر رہا. اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں تو کس قدر بے باکی کے ساتھ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ایک دوسرے مقام پر
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بڑا عجیب اسلوب ہے قرآن کا. وقال ربكم، او دنیا کے لوگوں دھیان سے سنو، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے. رب وقال اللہ، اللہ کے اسم ذات نہیں بیان کیا، اللہ کی صفت والی رب والی صفت بیان کی. وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول بھی کرتا ہوں. یہ ربکم کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، لیکن ذاتی نام کیا ہے؟ ایک اللہ. قال اللہ ادعونی نہیں فرمایا، قال ربکم. اس انسان کا ذہن ادھر متوجہ کر دیا، او بندے جب تو مانگ نہیں سکتا تھا، جب تو مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تب بھی میں تیری مرادیں پوری کر رہا تھا. اب تو میں کہہ رہا مانگنے کی صلاحیت ہے، بول سکتا ہے بول، تب بھی میں تیری دعا کو قبول کروں گا. یہ رب کی صفت کیوں بیان کی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالنے والا. پروردگار فارسی کا لفظ ہے، پالنے والا ہماری زبان اردو میں کہاں کہاں پالتا رہا ہے؟ ذرا ذہن میں وسعت پیدا کیجئے، کہاں کہاں پالتا رہا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم اس کائنات میں بکھرے ہوئے تھے، ہمارے وجود کے ذرات جن کو ہم نہیں جان سکتے، ہمیں معلوم نہیں، اس دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. وہ غذا کی شکل میں کس کس انسان کی محنت، کتنے حیوانوں کے محنت کے بعد وہ ایک لقمہ جو ہمارے والدین نے کھایا اور ان کے وجود میں ایک قوت پیدا ہوئی، ان کے آپس کے ملاپ کے نتیجے کے اندر رحم مادر میں نطفہ ٹھہرا. نہ ہمارے باپ کو پتا تھا، نہ ماں کو، نہ خاندان کو. بات کو دھیان سے سنیے میرے دوستو، رب کی شان بیان کر رہا ہوں. رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی قدرت کی مشینری پر ڈال کر اس پانی کی بوند کو زمین پر گرتا تو ضائع ہو جاتا. اللہ اس کی تربیت کر رہے ہیں. ربوبیت کا نظام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تربیت کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں، کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کس طرح کر رہے ہیں؟ جس ماں کے پیٹ کے اندر یہ سب کچھ تغیرات ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتی. مدتیں بھی اسی کو معلوم ہیں جو رب ہے. کتنے عرصے تک اس کو پانی کی بوند کی شکل میں رکھنا ہے، پھر کتنے عرصے کے بعد اس کو خون کے اندر تبدیل کرنا ہے. کیسے تبدیل کرتا ہے؟ کوئی پانی کے قطرے کو کسی مشینری میں رکھنے کے بعد خون بنائے تو صحیح، کیسے تبدیل کرتا ہے؟ پھر ایک عرصے تک اس کو خون کی شکل میں رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کتنا عرصہ رکھنا ہے، کسی کو پتا نہیں اس دنیا والوں میں سے. پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد اپنی حکمت تحت اس خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہے. کتنا عرصہ رکھتا ہے یہ وہ جانتا ہے. ماں کو بھی پتا نہیں، جس کا یہ تخم ہے اس کو بھی پتا نہیں، جس خاندان کا فرد ہے اسے بھی پتا نہیں. اور پھر ایک عرصے کے بعد اسی خون گوشت کے لوتھڑے کے اندر کہیں ناک بن رہی ہے، کہیں آنکھ بن رہی ہے، کہیں سر بن رہا ہے، کہیں پیر بن رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ کس کی قدرت؟ کسی مشینری پر یہ سارے تغیرات ہو رہے ہیں؟
اور پورا وجود انسانی بننے کے بعد پھر صرف ظاہری اعضاء و جوارح نہیں بنا، اس کا اندر کا نظام بھی بنا ہے، اس کا دل بھی ہے، اس کے پھیپھڑے بھی ہیں، اس کے گردے بھی ہیں، سبھی کچھ ہے. اور ایک مدت کے بعد پھر اس میں اپنی قدرت سے وہ روح ڈالتا ہے. یسألونک عن الروح، میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، میرا رب کا یہ امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا. یہ جس کی قدرت کام کر رہی ہے وہی جانتا ہے. روح کسی نے دیکھی آج تک؟ اللہ اکبر. ہماری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی ہمارے عزیزوں میں سے ملنے والوں سے فوت ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں وہ کیسی تھی. اور ایک عرصے کے بعد جب اس میں زندگی آ جاتی ہے، روح پڑ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہے. ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہے. اس ننھی سی جان کو ماں کے پیٹ کے اندر اب اس کو غذا کی ضرورت ہے. لیکن جس نے اس کو بنایا ہے، اتنے تغیرات کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے، وہ بے خبر نہیں اس کی غذا سے. وہ اندر ہی اس کی غذا کا انتظام کر رہا ہے، باہر سے نہیں. ماں جو کھاتی ہے وہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا، جو پیتی ہے اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا. یہ ایک مسلمہ بات ہے، شرعی طور پر بھی اور طبی نقطہ نظر سے بھی. دنیا کا کوئی حکیم اور ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ ماں کی غذا بچے کے پیٹ کے اندر جاتی ہے. بچے کا منہ بند ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا منہ سیل ہوتا ہے. بعد میں بتاتا ہوں کیوں اللہ نے سیل کیا ہے. غذا کہاں سے پہنچتی ہے؟ غذا ناف کی نالی کے ذریعے سے، جو دنیا میں آتے ہی کینچی سے یا چھری سے کاٹ دی جاتی ہے. وہ ناف کی نالی، اس کا لنک، اس کا تعلق ماں کے پیٹ کے اندر ایک خاص سٹور ہے، وہ خون کا سٹور ہے، اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. کون سا خون؟ ماں کے وجود کا خون نہیں، جس پر وہ پرورش پاتی ہے وہ خون نہیں. یہ وہ خون ہے جو رحم کی حالت کے اندر، حمل کی حالت کے اندر وہ جسم سے باہر نہیں نکلا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر جوان بالغ خاتون جب حاملہ نہ ہو تو ہر مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس سے جسم سے کچھ خون نکلتا ہے. اس خون کا نکلنا ضروری ہے تا اس کی صحت اور نشو و نما کے لیے. اور اس خون کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، ماہواری کے خون کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیسی چیز ہے. قل هو اذن، میرے نبی بتاؤ یہ زہر ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے. اذن اذیت ہے، بیماری ہے. اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، جس کو خود اعلان کیا یہ بیماری ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس بیماری والے خون کے ذریعے سے اس ننھی سی جان کی تربیت کر رہا ہے. یہ ہے خدا کی قدرت. اس کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، وہ ناف کے نالی کے ذریعے سے اس کی غذا فراہم کر رہا ہے. لیکن دنیا والوں کو کچھ پتا نہیں. اور ایک مدت کے بعد جب وہ چاہتا ہے اس دنیا میں بھیجتا ہے اس بچے کو. وہ ننھی جان جب اس دنیا میں آتی ہے، دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر اس غذا پہنچنے والا راستہ کاٹ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اس کو زندہ تو رکھنا ہے، اس بچے نے زندہ رہنا ہے. اس کے خاندان والوں کو کچھ پتا نہیں کہ اس بچے کی اب کیسے پرورش کی جائے گی. جس نے اس کو اندر پالا ہے وہ باہر بھی پرورش کرنے کا نظام کر کے آیا ہے. جو ہی اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماں جس کے پیٹ کے اندر یہ پرورش پاتا ہے، اس کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی نہریں اس کے لیے جاری کر دی ہیں. کوئی چیز بھی اس کے منہ میں ڈالیں وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن ماں کی چھاتیوں سے لگنے کے ساتھ چوسنا شروع کر دے. اس سے کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے لیکن نہیں پوچھ سکے گا کہ یہ بتا کہ یہ لذت تمہیں اس دودھ میں آتی ہے، کسی اور چیز میں کیوں نہیں آتی. اب تو وہ دہریہ قسم کے لوگ وہ بھی ماننے پر کہنے پر مجبور ہیں کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی اور غذا نہیں ہو سکتی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے وہ رب. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا پالنہار کہہ رہا ہے، پالنے والا کہہ رہا ہے، ادعونی، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. رب کیوں فرمایا؟ فرمایا آج تم بول کر رب سے مانگ رہے ہو، کل تب جب تم بول نہیں سکتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، بن مانگے بھی اللہ نے تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں. جو وہاں بغیر مطالبے کے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا، اسی کا نام رب ہے. وہ رب کہہ رہا ہے اگر بول سکتے ہو تو بولو، تو میرے سامنے درخواست پیش کرو، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں. شیطان کہتا ہے رب سے نہ مانگو، رحمان کہتا ہے مجھ سے مانگو. کس کی ماننی ہے؟ سوچ کر جواب دیں. ہاں، اللہ اکبر. سچ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر جہاں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک گلہ بھی کیا، ما قدر اللہ حق قدر. اس انسان نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا قدر کرنی چاہیے. بہت بے قدر ہے یہ انسان. اس کی شان کریمی پر قربان جائیے. وہ جلد غصے میں آ کر اس انسان کو تباہ و برباد نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے، جلدی انتقام پر اتر آتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنی شان عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، لیکن جلد باز نہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ہم مہلت دیے جاتے ہیں، ڈھیل دیے جاتے ہیں ان کو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن مہلت دیتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد اس انسان کو تباہ کرنا نہیں ہے. اس انسان کو ہم نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام اس کی خدمت میں لگایا ہے. ہمارا مقصد اس انسان کو تباہ کرنا نہیں، اس انسان کو کامیاب کرنا ہے. لیکن جب مسلسل ہماری ہدایتوں کو نظر انداز کر کے، ہماری کتاب کے فیصلوں کو، ہماری نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے تباہی کی طرف جاتا ہے، تو پھر بالآخر ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن مقصد اس کو دنیا میں بھیجنے کا تباہی نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ بتا دیا، قوم عاد کا حال دیکھو، سمودیوں کو دیکھو، لوتیوں کو دیکھو، کیا ہوا، کیا تھے اور کیا بن گئے. آج روئے زمین پر ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قوم عاد کا وارث ہوں، میں سمودیوں کا وارث ہوں، قوم لوط کا وارث ہوں. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. میرے دوستو، آپ اس امت کے فرد ہیں جو خیر امت اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے لکھ دیا لوح محفوظ پر. قرآن کریم کے اندر بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے خیر امت ہو، بہتر امت ہو. لیکن اپنی شکل کے اعتبار سے نہیں، اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنے کردار کے اعتبار سے. کردار یہ ہے کہ دنیا کی ساری امتوں کو وہ ڈیوٹی نہیں سپرد کی گئی جو تمہیں سپرد کی گئی. تمہارا رتبہ بڑا اونچا ہے، تمہیں وہ نبی دیے گئے جس نبی کی شان جیسا نبی بھی دنیا میں نہیں آیا. تمہیں وہ مراعات دی گئی، مفادات دیے گئے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے گئے. اور تمہارا کام وہ ہے کہ جو ڈیوٹی اللہ کے نبی کی تھی وہ تم نے آگے ادا کرنی ہے. اپنی ذات تک نہیں رہنا، اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور جس نے اس بات کو سمجھا وہ دنیا میں امر ہو گیا، اس کا نام آسمان شہرت پر چمکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں گھومے تھے؟ مجھے جواب دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری روئے زمین پر آج جہاں جہاں اسلام ہے وہاں تک رسول اللہ پہنچے تھے؟ نہیں پہنچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے خطے سے بھی باہر نہیں گئے تھے. لیکن یہ پیغام دنیا میں اسلام والا یہ کیسے پہنچا؟ رسول اللہ کے رضاکاروں نے، آپ کے وفاداروں نے پہنچایا اور دنیا میں اسلام آ گیا.
یہاں میں اور آپ مسلمان بن کر مسجد بنا کر یہاں دین کی بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہاں حضور نہیں تشریف لائے تھے، رسول اللہ کے غلاموں نے پہنچایا ہے، اور یہ پیغام دے گے کہ تم نے بھی دنیا میں امر رہنا ہے، کہ تمہارا نام و نشان نہ مٹے، زندہ رہے، تم نے وہی کردار ادا کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا تھا، ورنہ بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ آئے، خدا نے ان کے نام مٹا دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں کتنے حکمران آئے، بڑا تم تراق تھا، بڑا چرچا تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا دبدبا تھا، آج روئے زمین پر ایک آدمی بھی نام لینے والا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں تھا۔ صحابہ نے مقصد کو سمجھا، وہ بے سر و سامان لوگ پوری دنیا میں چمک گئے۔ بلال کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا رشتہ داری تھی آپ کا؟ کوئی رشتہ داری نہیں، وہ اللہ کے وفادار تھے، اللہ کے رسول کے وفادار تھے، خدا کے دین کے وفادار تھے، اللہ نے ان کا نام چمکایا، دنیا کا ہر متنفس مسلمان ان کے نام کو عزت و آبرو کے ساتھ لیتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے نبی کا فرمان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ان مجالس کے اندر مسئلہ توحید آپ کتنی مرتبہ سن چکے ہیں، ہر زاویہ میں نے اختیار کیا، ہر رخ اختیار کیا ہے، کوئی انکار کر سکتے ہیں؟ جو مجھے اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں اس کے اندر میں نے کمی کوتاہی کی ہے؟ کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اس پیغام کو آگے پہنچائیں؟ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرے یہ بول ریکارڈ ہو گئے، خدا کا فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے خدا کے ریکارڈ کرنے والے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم و جان جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے یہ بھی گواہیاں دیں گے، زمین کا چپا چپا، یہ در و دیوار جہاں یہ آواز پہنچتی ہے یہ کل گواہیاں دیں گے، اللہ ان سے گواہیاں لیں گے۔ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، قرآن میں لکھا ہے اس انسان کے بارے میں، اس کے کان بھی گواہیاں دیں گی، اس کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اس کی کھال بھی گواہی دے گی۔ اللہ کا سرکاری لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ فرماتے ہیں دائیں طرف بھی بیٹھے ہیں، بائیں طرف، نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا فرما رہے ہیں دائیں طرف بھی ایک ریکارڈ کرنے والا بائیں طرف موجود ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ ما یلفظ من قول، بندہ کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے، الا لدیہ، اسی کے پاس رقیب عتید، ریکارڈ کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ اس ٹیپ ریکارڈر میں پتہ نہیں اتنی آواز ریکارڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن خدا کے ریکارڈر جو ہیں بڑے تیز ہیں، اس پیغام کو لے کر پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو میرا جذبہ ہے آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دے، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ اس بات کو سمجھا دے، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ اس کا آگے پہنچانے کا جذبہ آپ کو عطا فرمائے، خود آپ بھی، آپ کے اہل خانہ بھی، اس کے دل و دماغ اور عقیدے بالکل شیشے کی طرح روشن ہوں، اللہ کی توحید کے معاملے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں، اصحاب رسول کے معاملے میں، اور اللہ اتنی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائے کہ اس پیغام کو چپے چپے تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے طلب کرنے کی دیر ہے، اس کے پورا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اور یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں، جب ابلیس لعین کو جنت سے نکالنے کا آرڈر مل گیا، اخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو بڑا ذلیل ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار برستی رہے گی۔
ابلیس ظاہر ہے کہ اس نے نکلنا ہی تھا، لیکن بڑا شاطر تھا، بڑا چالاک تھا. میرے وہ لفظ آپ کو یاد ہوں گے، بڑا سیاستدان تھا، وہ اس سیاست کو بڑا جانتا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں رہ تو نہیں سکتا، لیکن بڑا چالاک تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ میرے رب کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے، موقع ہے، کہتا لوہا گرم ہے، اس پر چوٹ لگا دو. فوراً بولا رب انظرنی الی یوم یبعثون. یہ بھی قرآن کریم میں لکھا ہے. پھر میری درخواست ہے خدا کے لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے. روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی بلا ناغہ، کھانا دیر ہو جائے، کاروبار نوکری پر تاخیر ہو جائے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر ناراض نہ ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. کافی تعداد کے اندر دوست احباب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، بڑی تسلی کی بات ہے، لیکن 100% ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے. میں اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ دلوں کے حال سے واقف ہیں. میرے دوستو، صبح جب اٹھیں آپ کوشش یہ کریں اللہ کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ صبح کی اذان سے پہلے کم از کم چند رکعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رات کے پچھلے پہر میں، اور اسی وقت قرآن کریم کی سب سے پہلے تلاوت کریں. فجر کی نماز اس کے بعد پڑھیں. عزم بالجزم کر لیں میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ رہے جو قرآن کریم تلاوت نہ کرتا ہو، لیکن تلاوت اس انداز سے کریں. جب قرآن کریم کھولیں دل میں اللہ سے یا اللہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کی سمجھنے کی توفیق دے دے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آج بڑے خوبصورت سے خوبصورت، آسان سے آسان ترجمے علماء نے لکھ دیے ہیں، اور پرنٹنگ پریسوں میں بڑے خوبصورت قرآن کریم مل جاتے ہیں چھپے ہوئے. ایک صفحہ پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کو دھیان سے پڑھیں کہ اللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے آپ سے. 1 سے 2 کی توفیق ہو جائے گی، 2 سے 4 کی ہو جائے گی، لیکن کریں ایسا ضرور. اور صرف اپنی ذات تک نہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے بھی پوچھیں کہ جس چیز کا ذمہ دار میں ہوں آپ بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیے کہ وہ قرآن کریم پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی. اور پھر گھر میں جو بالغ اولاد ہے، بالغ بچے ہیں، ان کے ساتھ سب سے بڑی محبت، سب سے بڑی شفقت، پیار یہ ہے، ان سے پوچھیں قرآن کریم تلاوت کیوں نہیں کر رہے. ظاہر بات ہے کہ اگر نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تلاوت کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اسے تلاوت کیسے کرنی. یہ بہت بڑا خسارہ ہے میرے دوستو. جس گھر میں بے نمازی موجود ہے بڑی نحوست ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. آج ہم قدم قدم پہ بے برکتیوں کے شکایتیں کر رہے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکت کے سبب کیا ہے؟ صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن وہ اتنے بے چین نہیں تھے جتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم بے چین ہیں. ہماری بے چینی کا سبب کیا ہے؟ ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ خراب کر چکے ہیں. ضرورت ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. اور قرآن کریم کا جب فہم نصیب ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ قاضی یونس کی یہ درخواست جو ہے اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. زندگی بڑی مختصر ہے میرے دوستو. اگلے جمعے کا کوئی پتہ بھی نہیں کہ ہماری پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے. بس جتنے سانس بھی اللہ نے دیے ہیں ان سے کام لے لیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت ہے ہمارے پاس. ہماری گارنٹی ہمارے پاس نہیں، نہ ہمارا اس پر کوئی حق ہے. رب کی طرف سے جب حکم آئے گا سانس رک جائے گی. اللہ اکبر. میرے آپ سے بڑھ کر میرے لیے پیارا کوئی نہیں. خدا کرے کہ میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ خود جانتے ہیں میرے بارے میں کیا سوچ ہے کیا نہیں ہے، لیکن
میں آپ سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آتے. اس سے زیادہ خوبصورت بیان کرنے والے خطیب بھی اس شہر کے اندر موجود ہیں. آرام دہ مساجد زیادہ جس میں اعلیٰ انتظام ہوتا ہے وہ بھی مسجدیں موجود ہیں. سب کچھ چھوڑ کر آپ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کی بنا پر میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اللہ گواہ ہے اس بات پر، میں زبان سے بول رہا ہوں، میرے دل کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں. اسی لیے آپ حضرات کے لیے میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں، یہ منہ پر نہیں پس پردہ بھی دعائیں کرتا ہوں. یا اللہ ہمارے متعلقین، ہمارے دوستوں کو یا اللہ جسمانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی سلامتی نصیب فرما، کاروباری طور پر بھی سلامتی نصیب فرما، گھر کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے بھی، کاروبار کی طرف سے بھی یا اللہ نے سکون نصیب فرما، اور ہر قسم کے مصائب و آلام سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں. قبولیت میرے رب کے پاس ہے. اور اگر آپ مشکل نہ سمجھیں تو ایک لفظ اپنی دعا میں، یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے قبول کر لے اور اس سے راضی ہو جا. بس اتنی درخواست، اور کچھ بھی نہیں. کبھی واہ نہیں، کوئی مجھے ملے نہ ملے، سلام کرے نہ کرے، مجھے کوئی تکلیف نہیں. لیکن ایک جملہ دعا کا، یا اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے قبول کر لے اور اس سے راضی ہو جا. بس میری دنیا آخرت بن گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.